CSO में आप तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज आलम, चेयरमैन CCP मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान, आज एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपके साथ जो है वो मौजूद हूँ, जिसका नाम है क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का मकसद ये है कि आप आम पब्लिक को कानून के मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ बातों का जो है वो पता चल सके, ताकि वो आप जो है वो किसी गलत हाथ में पढ़ के जो है वो अपना नुकसान ना उठाएं। तो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, जिनका जो है वो तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद जो है वो एक वेल नोन और एक खूबसूरत पर्सनैलिटी है, जिनको जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है वो बड़े खूबसूरत नाम से और बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो लोग उनको जानते हैं। मेरी मुराद एक इस खूबसूरत पर्सनैलिटी से आज हमारे दरमियान मौजूद है एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्लैब्स के। मैं सर आपको आज के इस प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करता हूँ। आपने टाइम दिया, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त दिया, मैं दिल की अता कहने से आपका जो है मशकूर हूँ जी। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट काशिफ अलेक्जेंडर साहब। तो इनसे मैं जो है वो इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो है वो प्रेसिडेंट हैं क्लैब के, जो कि क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन के नाम से जो है मंसूब है। तो मैं बाकी जो है इन्हीं से जो है वो तारुफ जो है वो पूछना चाहूँगा कि सर आप खुद जो है वो क्लैब के मुतालिक बताएं कि क्लैब क्या है, और ये जो क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है, ये क्या है। मुझे चूँकि जानना मुझे भी ज़रूरी है, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं ये भी जानना चाहते हैं क्लैब क्या है। क्लैब एक मुखफ़फ़ है या क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन का एक शॉर्ट एब्रीविएशन है, जिसको क्लैब के नाम से जाना जाता है हमारे क्रिश्चियन लॉयर्स के दरमियान। इवन के काफ़ी हमारी सोशल कम्युनिटी भी जानती है इसको। ये एक नुमाइंदा जमात है पंजाब बार के अंदर, पाकिस्तान बार के अंदर, जो हमारी क्रिश्चियन लॉयर्स को रिप्रेजेंट करती है, और मैं इसका मौजूदा प्रेसिडेंट हूँ। तो तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी हम क्रिश्चियन लॉयर्स हैं तो इसके मेंबर हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में एज मेंबर्स करते हैं। तो वो सारे हमें वोट कास्ट करते हैं, और उसके बाद हमारा इलेक्शन के दौरान हमें इलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से मुझे उन्होंने इलेक्ट किया हुआ है प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन पाकिस्तान। अच्छा, इसके जो कोई ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि मतलब जितने भी पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो सारे जो है इसी के अंडर आते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब किन ऑब्जेक्टिव्स पे जो है ये जो है वो ये लॉयर एसोसिएशन जो है वो बनी है। बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन का बुनियादी काम जो है वो जो क्रिश्चियन लॉयर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, और इसके अलावा जो सोशल बड़े वाक़यात या कोई ऐसा ज़्यादती जो कम्युनिटी के साथ होती है उसके लिए आवाज़ उठाना है। लेकिन हमारे जो तमाम क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो ऑल्दो सारे इसके मेंबर नहीं हैं, और आहिस्ता से इसकी मेंबरशिप में आ रहे हैं। जैसे कराची का एरिया है उसमें काफ़ी लोग इसके मेंबर्स बन गए हुए हैं, लेकिन क्योंकि दूर ज़्यादा का एरिया है इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है कम्युनिकेशन की। लेकिन आजकल के मौजूदा दौर में कम्युनिकेशन के मसाइल काफ़ी हल हो गए हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सारे इसका पार्ट बनते जा रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसा कि व्यूअर्स आपने सुना क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन जो है वो क्या है, तो बेशक ये हम तमाम क्रिश्चियंस जितने भी व्यूअर्स जो है वो स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं वो उनके लिए ये फ़ख्र की बात है कि खुदा ने जो है वो हमारे बहन भाइयों को जो है वो इस काबिल किया है कि वो कानून दानी में भी जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, मेरे कुछ सवालात हैं, छोटे छोटे सवालात हैं। पहला मेरा सवाल है आपसे कि आमतौर पे जब हम कोई जगह वगैरह खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसके दौरान हमें जो है वो कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेशली उसमें जो है वो रजिस्ट्री जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो उसको जो है वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो एक फ़र्क भी होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये रजिस्ट्री और फ़र्क में क्या फ़र्क है? ये बड़ा अहम सवाल है, ख़ासकर आजकल जो अर्बन एरियाज़ जो हमारे जो शहरी एरियाज़ हैं उसके अंदर जब प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पटवार खाने का नाम हमारे सदेआम ज़द ज़ुबान लोगों ने सुना होगा। पटवार खाना एक रिकॉर्ड रूम है जिसके अंदर किसी भी ज़मीन की मलकियत के मुतल्लिक रिकॉर्ड होता है, और उसकी रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो जब हम किसी शख्स से कोई ज़मीन की ख़रीद और फरोख्त करते हैं तो वो रिकॉर्ड की कॉपी के तौर पर हमें एक फ़र्द मलकियत शो करता है, जो कि वो पटवार खाने से हासिल करता है। पटवार खाने के अंदर जितने भी मालकान हैं उनका इंदराज होता है, और वो किस किस हिस्से के मालिक हैं, और उसके हिस्से में कितनी मरले या कितना हिस्से की प्रॉपर्टी आती है। ये पैमाइश का तरीकाकार है जिसमें मरले, सरसैयाँ, कनाल
اور یہ چیزیں موجود ہیں، اس سے ہم ایک اسپیسیفک پلاٹ کی میجرمنٹ کے متعلق علم ہو سکتا ہے، اور اسی کے متعلق جب ہمیں فرد ملکیت دی جاتی ہے اس ملکیت کو دیکھ کے ہم ایک رجسٹری کا ڈاکومنٹ لکھتے ہیں، جس ڈاکومنٹ کے جیسے آپ ایک کہہ لیں کہ آپ دکان پہ جاتے ہیں اور وہاں سے جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک کیش میمو کے طور پر ایک رسید دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک رجسٹری جو ہے وہ درج کی جاتی ہے کہ یہ بک گئی ہے۔ اچھا سر، آپ نے بڑا خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا رجسٹری اور فرد کی جو ہے وہ فرق کو، تو یہ پٹوار خانے کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ پٹوار خانہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں۔ پٹوار خانہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ریکارڈ روم کے طور پر ہوتا ہے، وہاں پہ اندراج کیا جاتا ہے، جیسے ہم رجسٹری تیار کرواتے ہیں، جیسے ایک سیل ڈیڈ ہے یا کوئی بھی چیز جیسے ہم خریدتے ہیں، اسی طرح زمین کی بھی ایک رسید ہوتی ہے جس کو سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے، جو کہ رجسٹرار آفس میں درج ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر اپنے جو ٹیکس ہیں وہ وصول کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ رسید آپ جا کے پٹوار خانے میں دیتے ہیں، تو پٹواری دیکھ کے اس رسید کی اور گورنمنٹ کے ٹیکسز کو دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں اب یہ زمین فروخت ہو کر اس کے پاس چلی گئی ہے، اب اس کا میں نے خانہ ملکیت میں اس شخص کا اندراج کرنا ہے، جس کو ہم عام زبان میں انتقال کہتے ہیں۔ تو پراپرٹی ایک شخص سے دوسری شخص کو منتقل ہو جاتی ہے، جس کو ہم انتقال کہتے ہیں، ٹرانسفر۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک عام ورڈز جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، جیسے کہ اسی سے ریلیٹڈ عکس شجرہ اور عکس مساوی، یہ کیا ہوتے ہیں یہ دونوں، اس کے بارے میں دوستوں کو بتائیں۔ عکس شجرہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی خسرے کے اندر تمام مالکان ہوتے ہیں۔ اب خسرے کے اندر ہم ایک پراپرٹی کی اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خسرے کے اندر 10 کنال بھی ہو سکتے ہیں، 20 کنال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس خسرے کے اندر کتنے مالک ہیں، کیونکہ وہ کوئی 3 مرلے کا مالک بھی ہو سکتا ہے، کوئی 2 مرلے کا مالک ہو سکتا ہے، تو جب ہم اس کی ڈاکومنٹیشن کے اس سارے خسرہ مثلا آپ تصور کریں 19 سے خسرہ نمبر، تو اس میں اگر 10 کنال جگہ ہے تو اس میں مالک جو ہے وہ 100 بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی تفصیل عکس شجرہ میں ہوتی ہے۔ عکس مساوی اس کو کہتے ہیں کہ جب پٹواری کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے پورے رقبے کا، جو اس کی جو موضع ہوتی ہے، موضع کہتے ہیں جس ایریے کے کہ وہ ایریا کا ریکارڈ روم اس کے پاس ہوتا ہے، یہ شیر شاہ سوری کے دور سے ہی یہ تقسیم ہوئی ہے اور بڑا اچھا نظام ہے اس میں، تو اس کے اندر ہم عکس کو دیکھتے ہیں زمین کو کہ یہ والی زمین نقشے پہ کہاں پہ کر کے موجود ہے، تو پٹواری اس کا عکس دے دیتا ہے، بٹر پیپر کے اوپر نقشہ بنا دیتا ہے، جیسے وہ لکھا ہوتا ہے مشرق مغرب، یہ موقع کے اوپر کہاں پہ موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا ویری زبردست، آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں ضرور جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی اس بات کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بھائی جان ایک مجھے اور بتائیں، یہ وراثت جو ہے وہ ٹرانسفر جس کو کہتے ہیں، وراثت جائیداد کو جو ہے وہ کسی کے نام پہ منتقل کرنا، یہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے بتائیں، وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت ایسی کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ باپ دادا یعنی والد کی جو پراپرٹی ہے وہ جو بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ایک حصہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو باپ دادا سے پراپرٹی والد کے نام پر آ رہی ہے تو اس کو بھی آگے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس کو وراثت ہم کہتے ہیں۔ صحیح ہے، تو اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ پیچیدگیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کے جو والد ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، کئی دفعہ ٹرانسفر ہونے سے پہلے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی مس ہیپ ہو جائے ساتھ، تو کئی دفعہ ان کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں آپس میں، تو پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر وہ باپ کے نام پہ وہ جگہ تھی تو پھر دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ جگہ جو ہے وہ بڑے اچھے احسن طریقے سے جو ہے وہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے۔ وراثت کا ایک پراپر قانون ہے جو اس وقت رائج الوقت ہے یہاں پہ پاکستان میں، اس کو سکسیشن ایکٹ 1925 کہا جاتا ہے، اس کے تحت پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم کی جاتی ہے کہ ہمارے میں جو پراپرٹی ہے بچوں کے درمیان برابر کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے آفٹر دی ڈیتھ، پہلے بات ہے اپنے آپ کو پہلے وارث ڈکلیئر کروانا ہے تھرو کورٹ، تو اس کے لیے دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ مثلاً آپ 6 بچے بہن بھائی ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر سوٹ فار پارٹیشن کا دعویٰ دائر کرتے ہیں کسی بھی زمین یا جائیداد کی تقسیم کے لیے، تو عدالت پھر آپ کا حصہ مقرر کر دیتی ہے، اور اگر وہ جائیداد ناقابل تقسیم ہو تو پھر اس کی تھرو آپشن
اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور ان کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں. اگر وہ قابل تقسیم ہو تو اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے. بہت اچھا آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک سوال جو ہے میں اور کرنا چاہوں گا. یہ دیوانی جو ہے وہ دیوانی اور فوجداری قوانین جو ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ڈفرینس ہے آپس میں؟ دیوانی قوانین اس کو کہتے ہیں جو کہ جائیداد سے متعلق یا فیملی سے متعلق یا گارڈین بچوں کے نان و نفقہ فیملی قوانین یہ سارے دیوانی مقدمات میں آ جاتے ہیں. لین دین ہو گیا, کسی کے ساتھ آپ کا کاروباری تنازع ہو گیا تو اس کے متعلق جو دعویٰ جات فائل کی جاتے ہیں ان کو دیوانی کہا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کرائم ہو جائے تو اس کو کرائم کو جو اگر پولیس کے تھرو آپ نے اس کی یا آپ نے استغاثہ کمپلینٹ کے تھرو اگر آپ نے اس کی ریڈریسل کرنی ہے کوئی تو آپ وہ فوجداری مقدمے کے تھرو جائیں گے. سر آپ نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ بیان کیا ہے. تمام میرے جتنے بھی سوالات تھے قانون کے تعلق سے. اچھا اگلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ مسیحیت میں جو ہے وہ شادی یا طلاق کے تعلق سے جو ہے وہ کیا قوانین جو ہے وہ رائج الوقت ہیں اس وقت؟ اس وقت جو پاکستان کے اندر جو کرسچن میرج ایکٹ ہے 1872 وہ رائج الوقت ہے. اس کے علاوہ جو طلاق سے ریلیٹڈ ہے وہ کرسچن ڈائیورس ایکٹ ہے 1869. تو یہ دو قوانین موجود ہیں جو کہ اس وقت ہماری شادی اور اس کا پروسیس جو اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو طلاق کا پروسیس اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا اسی سے ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب پہلی تو بات ہے کہ مسیحیت کو اگر دیکھا جائے بائبل مقدس کے روح سے تو طلاق جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہیں. مسیحیت میں کچھ شرائط ہے طلاق کی, ادروائز جو ہے وہ طلاق ہم نے جو ہے وہ منع ہے. بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے. وہ ہمیں بھی جو ہے وہ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ طلاق کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں. لیکن کئی لوگ جو ہے وہ طلاق ایک اس میں جو دو چیزیں ہیں, ایک سیپریشن ہے اور طلاق ہے. یہ دو چیزیں جو ہے عام طور پہ مسیحیت میں پائی جاتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی سیپریشن جو ہے وہ ہمارے میں ہے, طلاق نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ڈفرینس ہے ان دونوں چیزوں میں, سیپریشن اور طلاق؟ جی آپ نے بڑا ہی خوبصورت کویسچن کیا ہے اور یہ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. کرسچن ڈائیورس ایکٹ کے اندر بڑا ایک کانسیپٹ ہے سیپریشن کا. سیپریشن کا کانسیپٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اگر آپ میاں بیوی میں وقتی طور پہ جھگڑا چل رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جائیں. صحیح. اور جب تھوڑی دیر کے لیے دور ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی کوتاہیاں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صحیح. اور دوبارہ پھر آپ ری جوائن کر لیتے ہیں. صحیح. اسی وجہ سے وہ 2 سال کا پیریڈ رکھا گیا تھا. اور اکثر بہت ساری صورتحال جو وہ اس وقت بڑے جھگڑے کی وجہ بن رہی ہوتی ہے, اس میں فیملیز انوالو ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سارے کانسیپٹ. اور جب وقت کے ساتھ ساتھ پھر دونوں میاں بیوی سمجھ بھی جاتے ہیں نہیں اب ہم نے ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. لیکن اگر بھی وہ 2 سال تک ایک چیز کو سمجھ نہ پائیں تو پھر اس کے بعد 2 سال کے پیریڈ کے اوپر وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت کانسیپٹ ہے کیونکہ بائبل ہمیشہ طلاق سے بیزار ہے. بالکل. اور یہ ہمیشہ کہا گیا ہے ایون کہ بہت ساری بائبل مقدس کی کتابوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایون کہ اگر آپ اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں بھی پکڑ لو تو تب بھی اس کو گھر لے آؤ. یعنی حتی الامکان بائبل مقدس کی کوشش کریں, صلح کی حتی الامکان کوشش کریں اور طلاق کو زیادہ سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. اسی وجہ سے سیپریشن کا کانسیپٹ موجود ہے کرسچن ڈائیورس ایکٹ میں. لیکن ہمارا یہاں پہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. اب سیپریشن فائل کرنے کے بعد اس کے بعد شادی کر لی جاتی ہے. اور ہمارا جو ایک فیملی کا جو ایک کانسیپٹ ہے کیونکہ ہمارے میں نکاح ایز اے سیکریمنٹ لیا جاتا ہے ناٹ ایز این ایگریمنٹ. سیکریمنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے یا اس کو ایک مذہبی رسم کے طور پہ لیا جاتا ہے تو اس کو پھر ویسے ہی لینا چاہیے. اچھا اس میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میاں بیوی کی بہت زیادہ جو ہے وہ حد تک لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں, مطلب غصے میں آ جاتے ہیں اور دیکھا گیا کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ کہنا شروع ہو جائے اب تو میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو پھر جو ہے وہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی دفعہ جو ہے آفس میں اس طرح کے جو ہے وہ کیس آ جاتے ہیں. مطلب ایز اے مسیحی لیڈر ہونے کے ناطے, مسیحی جو ہے وہ رہنما ہونے کے ناطے بہت سے آ جاتے ہیں. تو ہم نے کئی ایسے کیسز کو جو ہے وہ صلح میں بدلا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ طلاق لے لینی ہے, ہم نے چھوڑ دینا ہے, اور ہم نے جو ہے ان کو آفس میں بٹھا کے ان کی جو ہے صلح کرائی اور وہ جو ہے وہ آپس میں مان جاتے ہیں اور آج جو ہے وہ خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں. مطلب
اگر جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صلح کی طرف آئیں، نہ کہ کنفرنٹیشن کی طرف۔ بائبل میں تو یہی ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ کچھ بے صبری کا شکار ہو چکا ہے اور بہت جلدی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے لڑا ہو جانا ہے۔ صحیح۔ تو جبکہ یہ ہمارا جو نکاح کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے دکھ سکھ میں اکٹھے رہنا ہے، تو ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور انا پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ شادی کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، ان کے ہاں جو ہے وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے، یعنی وہ بے اولاد ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے جو بچہ لے کے جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی لے کے جو ہے وہ اس کو پال لیتے ہیں گھر میں، تو ان کی وراثت کا کیا کرسچینٹی میں، کیا وہ جو بچہ لے پالے ہے جس کو لے کے جو ہے وہ پالا ہوا جوان ہو گیا، اس کا اس جائیداد میں حصہ ہے جو میاں بیوی کی جائیداد ہے یا باپ کا حصہ ہے، تو کیا وہ لے پالک بچہ جو ہے وہ اس جائیداد میں اس کا کوئی حصہ ہے، ایسا کوئی ہے مسیحیت میں کنسیپٹ؟ یہ تو ایک بڑا اہم قانونی نقطہ ہے کہ واقعی لے پالک کا جائیداد وراثتی جائیداد کے اندر کوئی حصہ نہیں مسیحیت کے اندر بھی، اس کے بہت ساری ججمنٹس موجود ہیں۔ ہماری جو بڑی مشہور ججمنٹ بھی ہے لے پالک کے اوپر، اس کے اندر قانون کے تحت تو کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ان کی اپنی اولاد نہیں ہے تو وہ جائیداد جو ہے وہ آگے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ تو اگر وہ ایک فیملی کے اندر بچہ بہت راج پاس گیا تو وہ لے تو سکتا ہے اپنے والدین کی جائیداد، لیکن قانون میں نہیں ہے، یعنی قانونی طور پہ مطلب وہ حقدار نہیں ہے کہ وہ جائیداد لے۔ صحیح۔ اچھا، اسی سے جو ہے وہ میں امید کر رہا ہوں کہ آپ جتنے ناظرین جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تمام باتوں کو ہم جو ہے آسان لفظوں میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے جو ہے باتوں کو سمجھ سکیں، لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی چیزوں کو سمجھ نہ پائیں تو آپ جو ہے وہ اسی پروگرام کے نیچے جو ہے وہ آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ ان کے جوابات بھی دیں۔ اچھا، اسی طرح بھائی جان مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسیحیوں کے لیے جو ہے 5% کوٹا ہے، کوئی 10% کوٹا کہتا ہے ہماری جو ہے مسیحی امپلائیز کے لیے، جابس کے لیے، یا اس طرح کا، تو کتنے پرسنٹ ایکچولی جو ہے وہ کوٹا ہے ہمارے جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے؟ بالکل آپ نے صحیح لفظ بولا، اقلیتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے نہیں، اقلیتوں کے لیے۔ آئین کے اندر لکھا گیا کہ کسی بھی کمیونٹی جو کہ آپ کی منارٹی کمیونٹی ہے اور اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ خاص وقت کے لیے ایک کوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کوٹے کے تحت کوشش کیا جاتا ہے کہ اس کو مختلف واکس آف لائف کے اندر، ایجوکیشن، پیشے میں، جابس میں، ان کو میجورٹی کمیونٹی کے برابر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ اسی تحت، اسی آئین کی شک کے تحت یہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور یہ 10% کوٹا دیا گیا۔ تو جو منارٹی کے لیے 10% کوٹا ہے، اس میں صرف کرسچنز کے لیے 10% کوٹا نہیں ہے۔ اچھا، زبردست آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے 10% کوٹے کے تعلق سے، تو جتنے بھی ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہ چونکہ 10% کوٹا جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے نافذ کیا گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ ضرور جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور اگر آپ کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، آپ قابل ہیں، تو آپ جو ہے اس 10% کوٹا سے جو ہے وہ فائدہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال بھائی میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موجودہ الیکشن سسٹم ہے ہمارے ملک پاکستان میں، اسپیشلی جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ الیکشن کا جو سسٹم ہے یا قانون ہے، وہ جدا گانا، کچھ کہتے ہیں جدا گانا الیکشن، کچھ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ اس بات پر آواز اٹھاتے ہیں کہ جدا گانا الیکشن ہونے چاہیے، کچھ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ علیحدہ جو ہے دونوں کو جو ہے وہ ہم مرچ کر کے ہم ان کو بھی جو میجورٹی کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں اور مائنورٹیز کو، دونوں کا حق دیا جائے، تو یہ کیا سسٹم ہے، یہ اس کا بھی ذرا سمجھائیں، یہ بھی تھوڑا سا کافی جو ہے مشکل ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے۔ اس کے متعلق مختلف رائے موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ جداگانہ طریقہ انتخاب کو مشکل طریقہ انتخاب سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں قومی دھارے کے اندر شامل ہونا چاہیے، جبکہ اگر فیکچول بات دیکھی جائے کہ اگر آپ آئین کے مطابق مختلف حقوق کے حقدار ہیں، تو اسی طریقے سے جداگانہ طریقہ انتخاب کے اندر آپ اپنے نمائندے چوز کرنے کے بھی حقدار ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے اندر یہ حق ہم سے لے لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ازاں جو مختلف جو مشرف دور کے اندر بھی ترامیم ہوئی تھی، تو اس کے تحت
ये सिलेक्टेड लोगों को किया गया जो पार्टी के नुमाइंदान हैं, जो मेजॉरिटी में नुमाइंदगी आ गई है तो उसमें से कुछ परसेंटेज उनको हिस्सा दिया दीजिए। लेकिन अगर जमहूरियत का हुस्न देखना है तो जमहूरियत के हुस्न में तो ये डायरेक्टली टू द पॉइंट बात ये है कि आप मिनॉरिटीज़ को, क्रिश्चियंस को अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने का हक हासिल होना चाहिए। और इसकी बहुत बुरी मिसाल ये है कि इतने साल हो गए हैं, 2001 से ये निज़ाम राइज है, आज तक कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसा मेजर बिल नहीं आ सका जो कि हमारे ख़ानदानी, हमारे मजहबी या हमारे मसाइल से रिलेटेड कानून साजी हो सके। और उसी की वजह से हम बतौर वकील होते हुए बहुत सारे जब मसाइल सामने आते हैं तो वो कवानीन जो है जब हम पेश करते हैं तो वो टेबल के अंदर वो कवानीन मौजूद ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, फिर जो जनरल लॉ ऑफ लैंड होता है वो हम पे अप्लाई कर दिया जाता है। जनरल लॉ ऑफ लैंड जो है, क्योंकि ये एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक स्टेट के मुताबिक ऑल द लॉज आर जो ड्राइव्ड फ्रॉम दी कुरान सुन्ना, तो फिर वो हम उसी लॉ के तहत आकर उसी लॉ के अंडर अफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होते तो वो हमारी कानून साजी भी प्रॉपर करते हैं। सिलेक्टेड लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत उन्होंने अच्छे तरक्याती काम किए, बट माजरत के साथ कानून साजी में काफ़ी पीछे। बड़ा अच्छा आपने जो है वो नुक्ता उठाया ये सिलेक्शन और इलेक्शन का। तो इसमें बहुत सारी जो है वो कंफ्यूजन भी पाई जाती है और बहुत सारे लोग जो है इस बात को जो है वो अपने ऊपर इस तरह हावी कर लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद या तो हम काबिल नहीं हैं जो हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके नहीं जाते, या जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं अपनी मर्जी के लोग। तो क्या ये एहसास महरूमी की तरफ जो है वो कौम नहीं जा रही अगर हम उनको सिलेक्ट ही करके जो है वो MPs MNs या हमारे नुमाइंदगान को आगे लेके आ जाते हैं? तो ये क्या ये खूबसूरत निज़ाम नहीं था जो एक इलेक्शन का था, आप किसी को वोट डालते हैं और उसको फिर आपके वोट की जो है वो कदर भी होती है, उसको पता है कि मैं वोट लेकर आया और आवाम जो है वो आवाम के सामने जो है वो जवाब दे भी होता है। अदरवाइज होता है ऐसे है कि जो सिलेक्टेड जो होते हैं, जो सिलेक्ट होके आ जाते हैं, वो फिर आवाम को उस निगाह से भी नहीं देखते। तो ये निज़ाम जो है वो मेरे ख्याल में भी इसका जो है वो अजाला होना चाहिए और हुकूमत वक्त को जो है इस पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि लोग जो है वो अपने नुमाइंदगान जो है वो अपनी मर्जी से लेके आए और काबिल और पढ़े लिखे लोग लेके आए ताकि वो कौम को जो है वो एक अच्छी जगह पर लेके चलें। तो भाईजान थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो बयान किया। तो मैं आखिर में जो है इस खूबसूरत प्रोग्राम के इख्तिताम पर जो है वो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो मसीहियों के लिए जो है वो खूबसूरत मैसेज दें और ख़ासतौर पर मर्दम शुमारी को जो है वो मैं पिन पॉइंट करना भूल गया, आप मर्दम शुमारी के ताल्लुक से भी थोड़ा बताएं और आखिर में जो है वो आप अपना मैसेज जो है वो तमाम देखने वालों को जो है वो बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से। मैं जो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से सबसे बड़ा अहम जो हमारा मसला है वो मर्दम शुमारी है। हम लोग अपने ID कार्ड्स नहीं बनवाते और अगर ID कार्ड्स नहीं बनवाते तो हम गिने नहीं जाते। और अगर हिंदू तबके के अगर आज बहुत सारे उनकी आबादी जो है वो सेंसस में शो होती है तो वो ID कार्ड बनाते हैं, उनकी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड किस्म के वो उनके नुमाइंदे हैं जो ID कार्ड्स बनवाते हैं तो वो गिने भी जाते हैं। अब रिकॉर्ड के अंदर अगर हमारे नुमाइंदे जो अफराद हैं वो गिने जाएंगे तो वो झूठ तो नहीं बोल सकता नादरा, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो झूठ कैसे बोलेगा। हमारे बहुत सारे इलाकों में लोगों ने ID कार्ड्स बनवाए ही नहीं हुए और इसी वजह से मर्दमशुमारी में फिर हमारे ना उस तरह फंड्स एलोकेट होते हैं और ना ही हम गिने जाते हैं। पंजाब की हम सबसे बड़ी कम्युनिटी है, लाहौर में बहुत बड़ी आबादी है, पूरे पंजाब में बहुत, आप किसी भी जगह पे चले जाएं बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन अब अगर हम अपनी गलती के हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए मसीहों से मैं एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि ID कार्ड ज़रूर बनवाएं। ID कार्ड बनवाएंगे हम कौमी धारे में आएंगे और हम अपनी तादाद के तहत ही शो होंगे। इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन की बात बताता हूँ कि आज हम लाहौर के अंदर एक बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं और इसी वजह से पंजाब बार में, लाहौर बार में हमारी हैसियत है तादाद की वजह से, और हमारे क्योंकि वोट है इसी वजह से हमारी सुनी भी जाती है। यही अगर हमारी कौम के अंदराज नादरा में होगा तो हमारी सुनी जाएगी। जबरदस्त, वेरी गुड।
اچھا اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میں بہت سارے بزرگوں سے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جن کے ابھی تک واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ آئی ڈی کارڈ بنواتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ کی شاید کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے کون سی نوکری کرنی ہے. لیکن اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ آپ نے خوبصورت میسیج دیا کہ ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ مسیحی کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے آئی ڈی کارڈ بنانے ہیں تاکہ وہ قومی دھارا میں جو ہے وہ آئیں, اور ان کا جو ہے وہ جب تک آپ کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ پھر رائٹس بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں مل سکتے. تو بھائی جان تھینک یو ویری مچ, آپ نے جو ہے وہ آج خوبصورت وقت دیا, ٹائم دیا, اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے تھرو آپ نے بہت سی جو ہے وہ معلومات جو ہے وہ عوام تک پہنچائی ہیں. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس پروگرام کے نیچے جو ہے وہ دیے گئے کمنٹ سیشن میں جو ہے اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی قانونی طور پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی اس طرح کی الجھن ہے, تو آپ جو ہے وہ ضرور نیچے لکھیں یا ہمارے دیے گئے نمبرز پر جو ہے وہ آپ رابطہ کریں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو.